بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی والصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذیر نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاصد محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أدبوا أولادكم على ثلاث على حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن الصلوات سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی بہت عظیم جملہ ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے۔ ذرا اپنی سماعتوں کا ہاتھ کھول دیجئے، ذرا توجہ فرمائیے، ہاتھ کھولیں گے تو کوئی بات آپ تک پہنچے گی۔ توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر کل تک دعا دیتے رہے، بلکہ اگلے سال تک بھی دعا دیتے رہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ نہیں ہمارا نہیں فرمانا، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، معیار سما بنانا۔ اور مصطفیٰ وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ چاہنے مصطفیٰ کا یہ جملہ دلوں میں نورانیت آ کے میں بحث کو آگے لے کے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ مصطفیٰ
مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے اول نور بھی ہے. مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے, اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے. جو اگلا جملہ لے لو دعا دے دینا. مصطفیٰ وہ ہے جن کا نام توریت میں عبید, زبور میں ماہی, انجیل جنہیں احمد کہہ دیا, قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے. جیتے رہو جن کا ذوق ثواب دیتا ہے. یہی عظمتوں والے مصطفیٰ. بہت عظیم گفتگو ہے, خدا کا یاد نہیں گھبرائی کر سکے. یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے. عظیم ترین گفتگو ہے, توجہ فرمائے گا. یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے. ولی, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, چار کافر سید الانبیاء کے پاس آئے. مقام مکالمہ ہے, مقام گفتگو ہے. ابو جہل اپنے کافرانہ لہجے میں, اپنے متکبرانہ لہجے میں کہتا ہے ابن عبداللہ آپ نبوت کے دعویٰ دار ہیں اور ہم آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں. توجہ فرمائیے گا, ہم آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں. عجیب بات کرتا ہے, کافرانہ لہجہ ہے, متکبرانہ لہجہ ہے. کہتا ہے جو شخص بھی کسی شے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل بھی ہوتی ہے, اپنے دعویٰ کے گواہ بھی ہوتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے ابن عبداللہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کائنات کی کون کون سی شے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہ ہے. اور جو فرمائے بات پہنچے تو پھر تو حق لگتا ہے کچھ لوگوں کو حرکت دی جائے. توجہ فرمائیے گا, میں نے کچھ دن پہلے جگہ پہ یہ جشن پڑھا, ہمارا گفتگو کا موضوع اور تھا. توجہ فرمائیے گا, بس اتنا جملہ میں نے کہنا تھا کہ سیلاب جو آیا ہے سرائکستان میں یا بلوچستان میں اور سندھ میں, اور آپ نے اپنے چہرے کیوں سیلاب زدگان کی طرح بنائے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کائنات کی کون کون سی شے آپ کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہے. ابو جہل کا کہنا تھا کہ کون سی شے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہ ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, قدردان بیٹھے ہو. سید الانبیاء نے فرمایا سنو ابو جہل, میں وہ عظمتوں والا نبی ہوں جس کی نبوت اور رسالت پر ذرہ ذرہ کائنات گواہی دیتا ہے. جیتے رہو اگر آئی فرماؤ گے کچھ بیان کروں گا. غور فرمائیے گا, میں وہ عظمتوں والا نبی ہوں جس کی نبوت اور رسالت پر ذرہ ذرہ کائنات گواہی دیتا ہے. یہ کافر بھی ہے, کافروں کا سردار بھی ہے, مکار بھی ہے, فریبکار بھی ہے. ادھر سید الانبیاء نے یہ کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے. یہ مکہ کی مقدس زمین کی طرف جھکا, توجہ, جھک کر سنگریزے اٹھائے, اپنے نجس ہاتھ پر لے کے آیا. کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے. ہمارا ہی فرمایا, بہت عظیم موضوع ہے. کہا آپ کی نبوت اور رسالت گواہی دے. اب ابو جہل ہے, نجس ہاتھ پر سنگریزے ہے, سامنے سید الانبیاء ہے. کہا ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے. جو پہلا جملہ جشن کا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہو,
جن کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے. اللہ اکبر. نگاہیں ہیں تو معجزہ پروردگار ہے, قدم ہے تو معجزہ پروردگار ہے, مبارک ہاتھ ہے تو معجزہ پروردگار ہے, چہرہ ہے تو معجزہ پروردگار ہے, تکلم ہے تو معجزہ پروردگار ہے, قدم مبارک ہے تو معجزہ پروردگار ہے. وہ مصطفیٰ جن کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے. اللہ ہی فرمانا مصطفیٰ کی اعجاز آمیز نگاہوں نے سفر کیا. نبی الانبیاء نے اپنی نگاہوں کو سنگریزوں پر لگایا, لگا کر نبیوں کے سردار نے یہ کہا اے مکہ کی مقدس زمین کے سنگریزوں, تمہیں تو معلوم ہے نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. جیتے رہو توجہ, تمہیں تو معلوم ہے نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. ادھر سے اقرار لیا گیا, ادھر سے اقرار ہوا کہ ہمیں یقین ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اقرار دینے والے نبی الانبیاء, اقرار کرنے والے مکہ کی مقدس زمین کے سدرے سے ہے, ابو جہل کے ہاتھ پر ہے. جب اقرار کیا نا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو ذرا ماحول جشن میں آنا. تو پھر سید الانبیاء نے فرمایا جب تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. ابھی تک چہروں میں وہ رونق نہیں ہے جو جشن میں ہوا کرتی ہے. توجہ فرمائیے, کہا تو پھر ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. یہ تین جملے پڑھنے لگا ہو, دعا لینے لگا ہو. نبی الانبیاء کا حکم تھا کہ ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. سبے سے ابو جہل کے ہاتھ پر ہے, مصطفیٰ کی اعجاز آمیز نگاہیں لگی ہوئی ہے. اللہ نے سبے سے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. عقیدت کا اظہار مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے. کافروں کو تعارف کرایا جا رہا ہے. پہلا جملہ یہ کہا نشہد انت رسول اللہ ونبیہ المصطفیٰ وامینہ المرتضیٰ. وہ جتنی دعا دے سب یہ دعا دے دے گا. اللہ نے سمیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. پہلا جملہ ہے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. 5 منٹ میرے ساتھ چلنا, توجہ فرمائیے گا. کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. کہا آدم سے لے کر ابن مریم تک کوئی نبی بنا تو کسی کے صدقے میں نبی بنا, کسی کو کتاب ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں کتاب ملی, کوئی صاحب شریعت بنا تو محمد کے صدقے میں صاحب شریعت بنا, کوئی اولو العزم پیغمبروں کی فہرست میں آیا تو کسی کی توجہ مصطفیٰ کے صدقے میں اولو العزم پیغمبروں کی فہرست میں آیا. لیکن آج حقیقت کا اظہار ہے. سمجھے یہ کہتے ہیں سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, لیکن یہ محمد وہ ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا ہے. اگر یہی نعرہ چلتا رہا تو پھر یہ جشن میرا تک جا سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اور فرمائیے گا, توجہ فرمانا. کہا کہ سارے نبی کا پھیل گیا ہے. کہا سارے نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, لیکن یہ وہ عظمتوں والا نبی ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا ہے. لیکن تیسرا جملہ غور کرنے کا, کہا وامینہ المرتضیٰ. کہا سنو کافرو, یہ اتنا بڑا معصوم ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ عصمت کے اس درجے پر فائز ہے, یہ اتنا بڑا معصوم ہے اور اتنا بڑا امین ہے کہ جو کچھ بھی بارگاہ ربوبی سے ملا اسے پوری امانت سے پہنچا دیتا ہے. جیتے رہو توجہ فرمانا. حقیقت بھی یہی ہے نا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے, اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. جو ابھی تک نہ سمجھ سکے نبی وہ ہوتا ہے ہمارے محمد کے لانے والے کا حقیقت یہ ہے. نبی کو نسیان نہیں ہوتا ہے, نبی کو صاحب نہیں ہوتا ہے, عالم تفویض
جشن ہوتا ہے توجہ فرمائیے گا کہ یہ معصوم بھی ہے یہ امین بھی ہے. لوگ صادق آل محمد کی جشن شادی کہتے ہیں نا. ایک حدیث کا ترجمہ کر لیتا ہوں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. سرکار صادق آل محمد نے اپنے ماننے والوں کو ایک نصیحت فرمائی. فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث. فرمایا اپنی اولادوں کی 3 چیزوں پر تربیت کرو. اسی لفظ کا ذرا غور فرمانا. اپنی اولادوں کی 3 چیزوں پر تربیت کرو. ارتجا کر لیتے ہیں یابن رسول اللہ کن چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کریں. فرمایا الا حب النبی، تم اپنے نبی کی محبت پر اولادوں کی تربیت کرو. یہ معصوم ہستیاں ہیں جو فرما رہے ہیں توجہ فرمانا کہ اگر محبت نبی پر لے آنا تو تربیت بھی کرنا، محب بنانا، کہیں اس نبی کے بہانے میں دہشت گرد نہ بنا دینا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ فرمائی آپ نے. کہا کہ ادبوا اولادکم علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پر اولادوں کی تربیت کرو. پھر فرمایا وحب اہل بیتہ، اور اس نبی کی اہل بیت کی محبت پر اولادوں کی تربیت کرنا. میں نے ایک جملہ کہا اور بڑا قیمتی جملہ ہے. حیران ہوتا ہوں سبز رنگ کے پرچم دیکھے، نالین مبارک کا نشان دیکھا، سوچ رہا تھا کہ عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت مصطفیٰ ہوگی. لیکن جب غور کیا توجہ فرمائیے گا، جب غور کیا تو اتنی بات سمجھ آ گئی یہ تو وہ عشق، توجہ یہ تو وہ جشن منا رہے ہیں جنہیں مصطفیٰ کی معرفت بھی نہیں ہے. میرے پاس دلیل موجود ہے. یہاں سے گلی سے نکلے بلکہ جنگ سے نکلے اور کراچی تک چلے جائیں توجہ فرمائیے گا، آپ کو نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا عاشق مصطفیٰ ہے جو محمد کے ساتھ علیہ لفظ لکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا نا بھائی، غور فرمائیے گا. بھائی لفظ آل لکھنا ہی گوارا نہیں کرتا، وہ کیسا عاشق مصطفیٰ ہے. توجہ فرمائیے گا. اس لیے تو توجہ چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، زکات دینے والا ہو، کعبے کا طواف کرنے والا ہو، میں بہت بڑا شعر کہہ رہا ہوں، مناسبت کا نہیں ہے لیکن آپ نے لفظ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. وہ جتنا بڑا نمازی ہو، کعبے کا طواف کرنے والا ہو، زکات دینے والا ہو، یتیم پروری کرنے والا ہو، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو، والدین کا احترام کرنے والا ہو، صدقہ و خیرات دینے والا ہو، لیکن نمازی جب روزے قیامت جائے گا جو آج ہی نہیں لے سکتا، جب ایسا نمازی روزے قیامت جائے گا آپ کے پیچھے طرف کہ نماز مار کر منہ پہ کہا فرشتوں نے، توجہ نماز مار کر منہ پہ کہا فرشتوں نے بدبخت علی سے موسیٰ اور آ گیا مسلح میں. میری توقع سے زیادہ دعا دے رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. کہا کہ نماز مار کر منہ پہ کہا فرشتوں نے، توجہ فرمانا، نماز مار کر منہ پہ کہا فرشتوں نے کہ علی سے موکس اور آ گئے مصلی پہ. توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا. بس اب میں یہ کہہ رہا تھا غور فرمانا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو. حب نبی، حب اہل بیت نبی، یعنی جہاں صلی اللہ علیہ ہو وہاں علیہ وسلم ہونا چاہیے. توجہ بتائیے کس کا درس ہے؟ توجہ یہ اس کا درس ہے جو صادق رسول کا صادق جانشین ہے. پیچھے رہ جاؤ تمہاری اپنی مرضی. توجہ بتائیے صادق نبی کا صادق جانشین ہے. غور فرمانا، جملوں پہ غور فرمانا. اور پھر فرمایا تلاوت القرآن کا اپنی اولادوں کی تربیت کرو
تلاوت قرآن پر غور فرما رہے ہو؟ تلاوت قرآن ہوگی تو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی. تلاوت قرآن ہوگی تو عظمت مرتضیٰ سمجھ میں آئے گی. دو جملے کہہ دیتا ہوں. آپ کہا اپنی اولادوں کی تربیت اور آپ ذرا ہمراہی کرنا, علمی سی بحث ہے, آپ ذرا ہمراہی کرنا. تو جو فرمائے گا کہا اپنے نبی کی محبت پر اولادوں کی تربیت کرو, آپ نبی کی محبت پر اولادوں کی تربیت کرو, تلاوت قرآن پر اپنی اولادوں کی تربیت کرو. ہاں بچہ ہے, تربیت کی ہے, لوگ گھر میں بیٹھ کے قرآن کھولنا شروع کر دیا, قرآن جب کھولنا شروع کر دیا, آیت آ گئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وإنک لعلی خلق عظیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى والليل اذا سجى. اور فرمائیے گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر آ گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ آیتیں آ گئی تو فرمایا آپ نے یہ آیتیں آ گئی شان مصطفیٰ نبی پہ سمجھ آئے گی کہ جب قرآن پر بچوں کی تربیت کی جائے گی. لوگ ہم سے سماج کو بڑھانا بھائی مصطفیٰ کب سمجھ میں آیا؟ جب قرآن کی تلاوت ہوگی. جب مرتضیٰ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب قرآن کی تربیت ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے میری آیتوں کو پسے پوشت نہ ڈالنا. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اب ضرورت رچا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میری آیتوں کو پسے پوشت نہ ڈالنا. کذالک توجہ فرمائیے گا, کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ. کہا دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھی, تو نے انہیں پسے پوشت ڈال دیا. آج توجہ ہم بھی تجھے اپنی رحمت سے محروم رکھیں گے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. آج توجہ کل تو نے ہماری آیتوں کو پسے پوشت ڈالا, آج تو ہماری رحمت سے فراموش شدہ ہے. آج ہماری رحمت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی. اچھا جس نے پسے پوشت ڈالا اللہ نے اسے سزا کیا دی؟ توجہ اللہ نے ایک سزا دی کہ اس کی زندگی تنگی میں ہوگی. ہمراہی فرماؤ تھوڑی سی ہمراہی فرما دو پھر میرا کی طرف بڑھتے ہیں. کہا زندگی تنگی میں ہوگی. پھر قرآن کیا آواز دے رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس نے ہماری آیتوں کو پسے پوشت ڈالا ہم روز قیامت اسے اندھا محشور کریں گے. لو میں تو آل محمد کے مکتب سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, قرآن کی آیت کھولی, نماز کی آیت آ گئی. جس نے نماز پڑھی توجہ اس کی زندگی بھی آسان ہوگی. روز قیامت بینا بھی ہوگا. چار وقتوں پہ روز قیامت بینا بھی ہوگا. زکات کی آیت آ گئی. توجہ فرمائیے گا جس نے زکات دی زندگی بھی آسودہ ہو جائے گی. روز قیامت بینا ہوگا, آنکھوں والا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا. اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو روز قیامت اندھا ہوگا. لوگ ہم شیعہ تو مان گئے. توجہ فرمائیے گا بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ہم شیعہ تو مان گئے کہ قرآن نے نماز کی آیت آ گئی. جس نے پسے پوشت ڈالا وہ روز قیامت اندھا ہوگا. زکات کی آیت آ گئی. جس نے پسے پوشت ڈالا وہ اندھا ہوگا. روزے کی آیت آ گئی. جس نے پسے پوشت ڈالا وہ روزے
نیت کرو، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور تلاوت قرآن۔ جشن کہاں پڑھنے لگو، یہ سے جملہ آ گیا، میں نے کہہ دیا، اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ ہی آ گیا تھا، معاف کر دے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اب تیسرا جملہ کیا کہا تھا؟ ابو جہل کے ہاتھ پہ سنگ لیتے ہیں۔ تیسرا جملہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو معصوم بھی ہے، جو کچھ بارگاہ ربوبی سے ملتا ہے اسے پوری امانت سے پہنچا دیتا ہے۔ جو سارے صاحبان بیٹھے ہو، اب اسے اونچا نہیں پڑھنے لگا، سارے صاحبان بیٹھے ہو، مل کے آج غور کر لیتے ہیں، تدبر کر لیتے ہیں، تفکر سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ بارگاہ ربوبی سے نبیوں کے سردار نبی کو کیا ملا؟ بس اتنی سی آجشن کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا کہ بارگاہ ربوبی سے نبیوں کے سردار نبی کو، ہمارا ہی فرما رہے ہو نا، بارگاہ ربوبی سے نبیوں کے سردار نبی کو کیا ملا؟ اب اللہ نے قرآن حکیم میں ان احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ جو احسانات پروردگار عالم نے اپنے مصطفیٰ پر کیے، اپنے مجتبیٰ پر کیے، توجہ فرمائے، طٰہٰ و یاسین پر کیے، مزمل و مدثر پر کیے، اپنے مطلوب و مقصود نبی پر جو احسانات کیے، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ لو اب جشن اپنے معراج کی طرف جانے لگا ہے، جو ہمراہی کر سکتے ہو ہمراہی فرما لینا۔ اللہ نے جب احسانات کا تذکرہ فرمایا تو پروردگار عالم نے پہلے احسان کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا، کہا اے میرے حبیب، مکہ والے تجھے یتیم عبداللہ کہتے تھے، ہم نے عالم یتیمی میں تیرے سر پر تاج نبوت سجایا۔ میں نے کہا نا جشن اپنے معراج کی طرف بڑھنے لگا، میرے ہم قدم ہونا اور جو پرواز کر سکتے ہو میرے ساتھ پرواز کرنا۔ قرآن نے پھر دوسرے احسان کا تذکرہ فرمایا، کہا ہم نے تمہیں نبیوں کا سردار نبی بنایا۔ کچھ ہمارا ہی فرمانا، ہم نے تمہیں نبیوں کا سردار نبی بنایا۔ جو ابھی تک نہ کھل سکے، نہ ہاتھ کھول سکے، اب تیسری نعمت کا، تیسرے احسان کا تذکرہ کرو، توجہ فرمانا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا، اے میرے حبیب، مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں مال کی ضرورت تھی، ہم نے تمہیں خدیجہ جیسی باوفا مالدار زوجہ عطا فرمائی۔ جیتے رہو، ہم نے تمہیں خدیجہ جیسی باوفا مالدار شریکہ حیات عطا فرمائی۔ چوتھا جملہ، چوتھا احسان ہے، کہا میرے حبیب مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے، آخری آدمی تک دعا لینا چاہ رہا ہوں، کہا میرے حبیب مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے تجھے نگہبان کی ضرورت تھی، ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا نگہبان رسالت عطا فرمایا۔ تو بتائیے، نبوت ہم نے دی، رسالت ہم نے دی، نبیوں کا سردار ہم نے بنایا، خدیجہ ہم نے عطا کی، ابو طالب جیسا آخری آدمی تھا، نگہبان رسالت ہم نے عطا فرمایا۔ خدا کی قسم، دنیا کے ایمان میں مجھے شک ہوتا ہے، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے ایمان میں مجھے شک ہوتا ہے جب وہ ترچھی نگاہ سے کل ایمان کے باپ کے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو اور کے ایمان میں شک ہونے لگتا ہے، اس لیے شاعر نے کتنا قلم اٹھایا اور دو مصرے لکھے، حد کر دی۔ کیا دو مصرے لکھے؟ کہا کہ جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا، ہماری نہیں کر سکتے تو تمہاری اپنی مرضی، کہا جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا، کس نے پالا ہے محمد کو بتایا کرنا۔ سرکار سنایا کرنا، کس نے پالا ہے محمد کو بتایا کرنا۔
تو جو فرمائے کہا نبوت ہم نے دی، رسالت ہم نے دی، خدیجہ ہم نے تباہ کی، ابو طالب جیسا نہیں تباہ 2 منٹ کے لیے، ابو طالب جیسا نکاح رسالت ہم نے عطا فرمایا۔ پھر قرآن میں نبی الانبیاء کی یہ انسان میں سے ایک عظیم انسان کا تذکرہ فرمایا، ایک عظیم انسان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا فرمائی، جو ہم نہیں فرمانا، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا فرمائی۔ کہا میرے حبیب صاحب عزت بھی ہو، صاحب شرف بھی ہو، صاحب مقام بھی ہو، بلند مرتبہ بھی ہے، نبیوں کے سردار نبی بھی ہو، سب سے بڑی کتاب بھی تم پر نازل کی ہے، جو بتائے گا سب سے عظیم کتاب تم پر نازل فرمائی ہے۔ کہا میرے حبیب تیرا مقام یہ تھا، نبوت تیرے گھر پہنچائی، رسالت تیرے گھر پہنچائی، خدیجہ تیرے گھر پہنچائی، ابو طالب تیرے گھر پہنچایا۔ کہا فاطمہ اس عظیم نعمت کا نام ہے، جب تک سفر معراج پر نہیں آؤ گے فاطمہ عطا نہیں کروں گا۔ تو پھر پروردگار عالم نے لو شان رسالت تیرا پڑھنے لگا ہوں، ادھر ادھر کا کوئی جملہ نہیں، توجہ فرمائے گا۔ اب 2 آیتیں سید الانبیاء کی حسب پہ آگئے۔ ایک آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دوستو جب اس آیت میں نے غور کیا، جب عالمین کو اپنے سامنے لے کے آیا، عالمین، توجہ فرمائیے گا، عالمین کو اپنے سامنے لے کے آیا۔ چلو ایک مختصر سا جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ذرہ ذرہ کائنات عالمین میں ہے، اگر مصطفیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ جیتے رہو کہ اگر رحمت مصطفیٰ نہ ہو تو عالمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نظام اپنی جگہ پر نہیں رہتا۔ ایسا لیکن جب میں نے انسانوں میں غور کیا، میں بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں، لیکن جب میں نے انسانوں میں غور کیا، غور فرمانا، انسانوں میں غور کیا تو مجھے 4 قسم کے انسان نظر آئے۔ توجہ، یا کافر، یا مشرک، یا منافق، یا مومن۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں ذرا تھوڑی سی توجہ فرمانا، غور کرنا۔ کہا جب مالک فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہیں تو بھی رسول کی رحمت اس کے شامل حال، مشرک ہے تو بھی رسول اللہ کی رحمت اس کے شامل حال، غور فرمائیے گا، منافق ہے تو بھی رحمت رسول اس کے شامل حال، مومن ہے تو بھی رسول کی رحمت اس کے شامل حال۔ لیکن جب دوسری آیت کو پڑھا تو قرآن فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، تو جو فرمانا جب رحمت کی بات آئی تو رحمت کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، کہتے رہے یا رسول اللہ، کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، کہتے رہے کہ یا رسول اللہ۔ لیکن جب احسان دلانے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، یعنی میرے محمد کی قدر وہ کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ میں بڑے احتیاط سے گزرا ہوں، بات سمجھ آ گئی ہے تو دعا دے دینا۔ تو جو فرمائیے گا رحمت منافق کے لیے ہے، احسان صرف مومن پر ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے آپ نے، احسان وجود مصطفیٰ کا احسان صرف مومن پر ہے۔ لو غور فرمائیے، مومن پر احسان ہے، اب سارے مومن ہیں۔ لو ہم چلتے ہیں ایک ایسے دروازے پر جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد۔ سادہ کر دوں، اگر آپ بتا رہے پھر پرواز نہیں کر سکتا۔ جو سب مومن بن کر چلتے ہیں امیر المومنین کے دروازے پر، اللہ اکبر، سب مومن بن کر چلتے ہیں امیر المومنین کے دروازے پر۔ اس لیے کچھ مومن آئے امیر المومنین سے ایک سوال کر لیا،
4 جملے کہہ رہا ہوں سمجھ لینا. کہا یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ. میں جیسے کہ اپنی زندگی کا قیمتی ترین حصہ آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھنے لگا. کہا اے علی ہمارے لیے مصطفیٰ کے کمالات، مصطفیٰ کے فضائل، مصطفیٰ کے شمائل ایسے بیان کریں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے سراپائے محمد کی زیارت کر رہے ہوں. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی بات کی کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی مصطفیٰ شناس ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. سرکار امیر المومنین یہ لفظ ہے جم کر بیٹھے. جب علی سبل کر بیٹھے نا میرے آقا امیر المومنین نے پہلا جملہ، توجہ، میرے آقا امیر المومنین نے پہلا جملہ کہا سنو میرا سردار محمد اس عظمت کا مالک ہے کہ کل عظم منہ علی معجزۃ. کہا میرے سردار محمد کے نورانی بدن کا ہر حصہ اللہ کا معجزہ تھا. توجہ فرمائیے گا. کان یدل کل عظم منہ علی معجزۃ. نے جب اعجاز کہا مصطفیٰ کا سارا بدن اللہ کا معجزہ تھا. پہلا جملہ امیر المومنین نے کہا آؤ بتاؤں مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا. سرکار امیر المومنین نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہا مصطفیٰ کا سینہ علم کا سمندر تھا. مصطفیٰ کا سینہ علم کا سمندر تھا. اچھا اگر آپ نئے انداز میں آپ کو مصطفیٰ پڑھ کے سنا دو تو دعا دو گے؟ توجہ فرمائیے گا. مصطفیٰ کا سینہ علم کا سمندر تھا. اچھا قرآن میں نبیوں کی دعائیں ہیں یا نہیں ہے نا؟ تھوڑے سے بے تکلف ہو. قرآن میں نبیوں کی دعائیں ہیں یا نہیں؟ آدم کی دعا موجود، جناب نوح کی دعا قرآن میں موجود، جناب ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود. آدم کو جب فراق ہوا تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا. نوح جب تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے کہا میرے مالک ان میں سے ایک کو بھی نہ بچانا. پہلے نہ سنا نوح کو، میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. ابراہیم و اسماعیل نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو کہا پروردگار عالم اسے قبول کر لینا. سارے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے نا. جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے، سلیمان، یحییٰ، زکریا، سارے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے نا. توجہ فرمائیے گا. اب بڑی احساس سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو سب سے عظیم ہے اس کی دعا بھی تو سب سے عظیم ہونی چاہیے. بھائی آدم کی دعا، نوح کی دعا، ابراہیم کی دعا، موسیٰ کی دعا، عیسیٰ کی دعا، یوسف کی دعا، یعقوب کی دعا، ایوب کی دعا، ذوالکفل کی دعا، یحییٰ کی دعا، زکریا کی دعا، سارے نبیوں کی دعائیں ہیں نا. تو جو سب کا سردار ہے ان کی دعا بھی تو سب سے افضل ہونی چاہیے. توجہ فرمائیے، ان کی دعا بھی تو سب سے افضل ہونی چاہیے. قرآن کھولا سید الانبیاء کی دعا پڑھ لیں. جب قرآن کھولا تو دعاؤں میں سے سرکار رسالت کی دعا ملی رب زدنی علما. پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرما. لوگ مجھے کسی روایت میں دکھا دو، کسی تفسیر میں دکھا دو، کسی سیرت اور تاریخ کی کتاب میں دکھا دو کہ کسی نے مصطفیٰ کے علم کی حد مقرر کی ہو. بولیے ذرا کچھ بولیے بھائی، مصطفیٰ کے علم کی حد مقرر کی ہو. مجھے کوئی ایک روایت سیرت یا تاریخ کی کوئی کتاب دکھا دے. اب پتہ کیسے چلے کہ مصطفیٰ کا معیار علم کیسا تھا؟ توجہ فرمائیے گا. تاریخ کی فرق گردانی کرنے لگا، ایک مقام پر پہنچا، بہت بڑا عظیم جشن جہاں سے شروع ہو رہا. توجہ فرمائیے گا. ایک مقام پر پہنچا جہاں نور کا ایک حصہ باہر ہے، ایک کعبہ کے اندر ہے. توجہ فرمائیے گا. جب نور کا ایک حصہ بیت اللہ کے باہر ہے، نور کا
کا دوسرا حصہ بیت اللہ کے اندر ہے. توجہ فرمائیے گا, جب ایک نور کا حصہ بیت اللہ سے برآمد ہوا, توجہ فرمائیے گا, آغوش رسالت میں آیا. یہ سایہ مصطفیٰ میں جملے سننا, یہ سایہ مصطفیٰ میں یہ پروان چڑھا. توجہ فرمائیے گا, یہ پروان چڑھا. ایک وقت وہ بھی آیا, کوفہ کا شہر ہے, منبر لگا ہوا ہے. اور فرمائیے گا, میں رسول کا نام علی نہیں پڑھ رہا, شہر کوفہ ہے, منبر لگا ہوا ہے. علم رسول کے وارث علی شبر ابی طالب منبر پر بیٹھے ہیں. ادھر سے سوال ہوا, علی نے جواب دیا. ادھر سے سوال ہوا, علی نے جواب دیا. ادھر سے سوال ہوا, علی نے جواب دیا. جب سوال جواب ہوتے رہے, علی جواب دیتے رہے. آپ معرفت ہے, صحابی ہے, علی کا ماننے والا ہے. اسباب نے نوازا اٹھا اور اس پر کہتا ہے, یا علی, آپ کی امامت میں شک نہیں ہے, آپ کے معجزہ ہونے میں شک نہیں ہے, آپ کی ولایت میں شک نہیں ہے, آپ کی شجاعت میں شک نہیں ہے, تو فرمائیے گا آپ کی سخاوت میں شک نہیں ہے. یا علی, سوال اتنا ہے, بتائیے اتنا علم کہاں سے آیا؟ اب پتہ چلا کہ محمد نے اپنے ذریعے کی دعا مانگ کے کتنا علم پایا. یا علی, بتائیے اتنا علم کہاں سے پایا؟ ابھی کوفہ کا منبر ہے, علی بیٹھے ہیں, علی کہتے ہیں, سنا اسباب, فرمایا حاضر لواب رسول اللہ کا میرا علم لواب رسول کا اثر ہے. مسلمانوں حیا نہیں آتی جس نبی کے لواب کا اثر علم علی بنتا ہے, اس نبی کو ہدیار کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کا سینہ علم کا سمندر تھا. دوسرا جملہ اس سے بھی عجیب تھا. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں, مصطفیٰ کا مقام یہ تھا, ولا یطیر الطائر فوقہ ولم یجلس علیہ الذباب. مصطفیٰ کا مقام یہ تھا, کوئی پرندہ بھی مصطفیٰ کے سر سے پرواز کر کے نہیں گزرتا تھا. اور اللہ نے محمد کے وجود کو اتنا معطر بنایا تھا, توجہ فرمانا, کہ حشرات الارض میں سے کسی حشرہ کو مصطفیٰ کے بدن پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی. توجہ فرمائیے گا, پیچھے رہ گئے تمہاری اپنی مرضی. پھر میرے آقا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں, فَإِذَا تَكَلَّمَ يَخْرُجُ النُّورُ مِن بَيْنِ ثَنَايَاهُ. کہا میرا حبیب محمد, میرا سردار محمد جب گفتگو فرماتے تو مصطفیٰ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں. اب آئی فرمائیے, میں شان رسالت پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. پھر عجیب جملے کہتے ہیں, میرے آقا امیر المومنین کہتے ہیں, کوئی جتنے بڑے قد کا بھی آدمی ہوتا, اگر مصطفیٰ کے برابر کھڑا ہوتا تو چھوٹا نظر آتا تھا. کس سے چھوٹا تھا؟ رسول سے. اچھا توجہ فرمائیے, اور فرمائیے گا کہ سید الانبیاء کا قد, یہ ایک سرسری سا سوال ہے, آپ کی مرضی. توجہ فرمائیے گا کہ سید الانبیاء کا کو سامنے کوئی برابر آ جاتا, کوئی جتنا بھی بڑے قد کا ہوتا تھا, اور فرمائیے گا کوئی جتنا بھی بڑے قد کا ہوتا تھا مصطفیٰ کے سامنے چھوٹا نظر آتا تھا.
اگلا جملہ کہوں اگر دعا دینے کے لیے پروگرام بن گیا ہے توجہ فرمائیے گا. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں توجہ فرمانا, آپ کے سوال اپنی جگہ پر توجہ فرمانا. سید الانبیاء کی شان میں سرکار امیر المومنین جملہ فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ نرم زمین پر قدم رکھتے تو نشان قدم نہیں بنتا تھا, اگر سخت زمین پہ قدم رکھتے تو اتنی نرم ہو جاتی کہ قدم کا نشان نظر آتا تھا. رونق لے آؤ چہرے پہ, توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا, توجہ فرمانا. میں پھر بات والا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں, توجہ فرمانا. پھر میرے آقا امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَانَ اِذَا وَقَفَ بِالشَّمْسِ وَبِالْقَمَرِ وَبِالْمِصْبَاحِ يَغْلِبُ نُورُهُ عَلَىٰ أَنْوَارِهَا. کہا کہ جب دن کی روشنی ہوتی, سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا, کوئی رات چاندنی ہوتی اور چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہوتا اور گھروں میں چراغ جل رہے ہوتے. توجہ فرمائیے گا, امیر المومنین کہتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ حجرہ عبادت سے باہر آ جاتے تو نور شمس بھی بے نور ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اگر چاندنی رات میں باہر آتے تو چاند بھی شرما جاتا تھا. اخلاق مصطفیٰ کا جملہ لے لیجیے, دعا دے دینا. سید الانبیاء کا اخلاق یہ تھا, کوئی عرب ہوتا یا عجم, کوئی امیر ہوتا یا غریب, اگر مہمان نوازی کی توجہ دعوت دے دیتے تو سید الانبیاء قبول فرما لیتے. نہیں جانتا میں کہ کیسے یہ جملہ آ گیا. علی مولا فرماتے ہیں جب مصطفیٰ اپنے میزبان کی دہلیز پہ قدم رکھتے تو گھر میں چراغ جل رہے ہوتے ہیں نا. سرکار امیر المومنین نے کس فخریہ انداز میں کہا ہوگا. علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کے قدم میزبان کی دہلیز پہ جاتے چراغوں کا نور گم ہو جاتا, نور محمد نظر آنے لگ جاتا. جیتے ہو شان رسالت ہے یہ تو. غور فرمائیے. پھر سرکار نے ایک اور جملہ فرمایا, توجہ فرمایا. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں ہر رات تو چاندنی ہوتی نہیں. کہا ہر رات تو چاندنی ہوتی نہیں. غور فرمانا. کہا اگر اندھیری رات ہوتی تو محمد باہر آ جاتے تو یخرج النور من بدنہ کالقمر. مصطفیٰ کو چاند کی کیا ضرورت تھی, ان کی پیشانی سے چاند سے بڑھ کر نور نکلنا شروع ہو جاتا. بہت پیچھے رہ گیا, توجہ فرمائیے گا. چاند بہت غور فرمائیے گا, ان کے چہرے مبارک سے توجہ فرمائیے چاند جیسا نور نکلتا تھا. اور کیا کمال جملہ ہے, میں تو حیران ہو گیا. غور فرمائیے گا کہ سرکار امیر المومنین نے فرمایا میرے سردار محمد کی عظمت سے تھی کہ پشت پر مہر نبوت تھی. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پتا ہے, نہیں پتا. توجہ فرمائیے گا. فرمایا پشت پر مہر نبوت تھی. علی مولا فرماتے جب تک بحران مبارک میں رہتی انقلاب زمانہ نہیں آتا تھا. توجہ, زمانہ میں تبدیلی نہیں آتی تھی. فرمایا کلما بادأہ غطى نورہ نور الشمس مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک توجہ ہے سوشیتا انت منصور. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کرتا ہٹا دیتے مہر نبوت سے ایسا نور نکلتا کہ سورج بھی شرما جاتا. نبوت سے ایسا نور نکلتا کہ سورج بھی شرما جاتا. پھر فرمایا مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا کہ میں الہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توجہ ہے سوشیتا انت منصور. میرے حبیب جس طرف تیرا جی چاہے رخ کرو. توجہ, جس طرف تیرا جی چاہے رخ کرو. انت منصور, میں اللہ ہر حال میں تیری مدد کروں گا. نہیں سمجھ ہی نہیں پائے, میں اللہ ہر حال میں تیری مدد کروں گا. یہ امیر المومنین ہے. توجہ فرمائیے گا جنہوں نے سرکار رسالت کی شان کے یہ جملے کی ارشاد فرمایا ہے. غور فرمانا. کہا کہ مہر نبوت میں اتنا نور تھا کہ نور شمس پر بھی یہ غالب آ جاتا. لو اب تقریر کا آخری حصہ سن لو, بہت قیمتی ہے. اپنی سماعتوں کو ذرا بیدار کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ نے نور مصطفیٰ کو نورانی حجابوں سے گزارا اور
اللہ نے نور مصطفیٰ کو دریائے علم و معرفت میں غوطہ دیا. بہت عظیم سفر ہے. دریائے علم و معرفت و سخاوت میں غوطہ دیا. جب نور محمد باہر آیا، توجہ فرمائیے گا، جب نور مصطفیٰ باہر آیا، اللہ کی عظمت، اس کی جلالت کو دیکھ کر نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا. بہت قیمتی سفر تھا. نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، توجہ، ایسا سجدہ کیا کہ مصطفیٰ کے نورانی وجود سے نورانی قطرے جدا ہونے لگے. کیا حدیث ہے، جی چاہ رہا ہے آپ کو دیکھ کے پڑھنے کو. توجہ فرمائیے گا. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں محمد سجدے میں ہے. توجہ، نور کے قطرے جدا ہو رہے ہیں. وجود محمد سے 5 منٹ مجھے اپنے دینے ہیں. وجود مصطفیٰ سے نور کے قطرے جدا ہو رہے ہیں. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں، غور فرمائیے گا، ان اللہ تعالی خلق من عرق راسه الملائکۃ ومن عرق وجهه الشمس والقمر والکواکب والنجوم واللوح والقلم ومن عرق صدره الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظهره، توجہ، ومن عرق ظهره الکعبۃ وبیت المعمور ومن عرق رجله الارض من الشرق الى الغرب. صادق آل محمد نے جشن منانا ہے تو صادق آل محمد ہے. فرماتے ہیں اللہ نے جب مصطفیٰ کے نور کو حجابوں سے گزارا، دریائے علم میں غوطہ دیا، دریائے معرفت میں غوطہ دیا، دریائے سخاوت میں غوطہ دیا، دریائے صبر میں غوطہ دیا، دریائے یقین میں غوطہ دیا، دریائے جود میں غوطہ دیا، دریائے صفا میں غوطہ دیا. جب مصطفیٰ کا نور باہر آیا، محمد کا نور سجدے میں تھا. ہمارا ہی فرمانا، محمد کا نور سجدے میں تھا، قطرے گرنے لگے. سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں مصطفیٰ کے نور سے جو قطرے، توجہ فرمائیے گا، جو سر سے گرے، سر سے گرے، اللہ نے سر سے گرنے والے قطروں سے ملائکہ کو خلق فرمایا. بس 5 منٹ مجھے دے دیجیے. اللہ نے من عرق راسه الملائکۃ، اللہ نے مصطفیٰ کے نور کے سر کے قطروں سے پسینہ میں لیتا ہوں، پسینے سے اللہ نے، اور فرمائیے، اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا. مصطفیٰ کے چہرے کے پسینہ سے اللہ نے لوح کو خلق فرمایا، اللہ نے قلم کو خلق فرمایا، اللہ نے سورج کو خلق فرمایا، اللہ نے چاند کو خلق فرمایا، مالک نے کواکب کو، اللہ نے نجوم کو خلق فرمایا. میں تو حیران ہو گیا. سرکار صادق آل محمد نے فرمایا مصطفیٰ کے سینہ سے جدا ہونے والے پسینے سے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو خلق فرمایا. مصطفیٰ کی پشت سے گرنے والے قطروں کو اللہ نے زمین پر کعبہ بنایا، عرش پر بیت المعمور بنایا. ہمارا ہی فرمانا، بس 2 منٹ کا جشن رہ گیا. عرش پر بیت المعمور بنایا. پھر سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں سے جدا ہونے والے قطروں سے اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کا فرش بچھایا. ہمارا ہی فرمانا، زمین کا فرش بچھایا. میرے آقا صادق آل محمد فرماتے ہیں اے نور محمد آگے بڑھو. اللہ نے فرمایا اے نور محمد آگے بڑھو. نور محمد آگے بڑھا. اور فرمائیے نور مصطفیٰ آگے بڑھا. اللہ نے زندگی کو خلق فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا نور محمد پیچھے ہٹو. مصطفیٰ کا نور پیچھے ہٹا. اللہ نے موت کو خلق فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا جو بلا سننا، اللہ نے فرمایا نور محمد سے مسکراؤ. جب نور مصطفیٰ مسکرایا، اللہ نے مصطفیٰ کی مسکراہٹ سے جنت کو خلق فرمایا. اللہ نے کہا اے میرے جمال کے آئینہ مصطفیٰ، اپنے چہرے پر میرا جلال لے کے آؤ. مصطفیٰ کے چہرے پر جلال الہی آیا. اللہ نے جہنم کو، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جہنم کو خلق فرما دیا. اور سمجھ آ گئی بات کی، توجہ فرمانا. ملائکہ بنے تو مصطفیٰ کے پسینے سے، سورج بنا تو مصطفیٰ کے پسینے سے، چاند بنا تو مصطفیٰ کے پسینے سے، کواکب بنے تو مصطفیٰ کے پسینے سے، نجوم بنے تو مصطفیٰ کے پسینے سے، لوح بنی تو مصطفیٰ کے پسینے سے، قلم بنا تو مصطفیٰ کے پسینے سے، انبیاء بنے تو مصطفیٰ کے پسینے سے، مرسلین بنے تو مصطفیٰ کے پسینے سے، زمین بچھی تو مصطفیٰ کے پسینے سے، کعبہ بنا تو محمد کے پسینے سے، بیت المعمور بنا تو محمد کے پسینے سے. مصطفیٰ آگے بڑھے تو زندگی بن رہی، پیچھے ہٹے، توجہ فرمائیے گا، تو اللہ نے موت کو بنا دیا. مصطفیٰ مسکرائے تو اللہ نے جنت بنا دی. مصطفیٰ اپنے چہرے پہ اللہ کے جلال کو لے کے آئے.
قرآن نے مصطفیٰ کی تعریف فرمائی، توجہ فرمائے گا، ایک جملہ ہے رہ نہ جائے، جب قرآن نے تعریف فرمائی تو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی۔ تو اٹھاؤ تفسیریں، توجہ فرمائے گا، 2 منٹ کا جشن اجازت دے دیجئے، توجہ فرمائے، اب اٹھاؤ تفسیریں، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ نور کون ہے؟ یہ آیت معجزہ قرآن ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ اعجاز ہے۔ جو بھی دنیا میں محمد کو نور نہیں کہتا تھا، جب آیت پہ پہنچا وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، اس لیے پھر ادھر سے آواز آئی، لوگ ذرا غور کے سماعت بیدار کرو، ادھر سے آواز آئی، ادھر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ یہ نور محمد ہے تو وہ نور علی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نور محمد ہے تو وہ نور علی ہے۔ ایک نبیوں کا سردار ہے، ایک میرا ولی ہے، توجہ فرمانا، شبیر ہے گودی میں تو شکر بھی ہے ہمراہ، ان چاروں کے جھرمٹ میں طہارت کی کلی ہے۔ ان چاروں کے جھرمٹ میں طہارت کی کلی ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے نور بھی آیا، ہماری طرف سے کتابیں مبین بھی آئی۔ توجہ فرمائیے گا، اب میرا آپ سے سوال ہے، نور پہلے آیا یا کتاب؟ نور پہلے آیا نا، ذات مصطفیٰ پہلے ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا، گھبرا گیا، یہ تو سناتا سی بات ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے، نور پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی۔ اس کا مطلب ہے، سمجھ آ گئی بات کی کہ کتاب اتنی مقدس ہے، جب تک قلب مصطفیٰ نہ ہو اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ اس وقت ساتھ نہیں دے رہا، توجہ فرمائیے گا، بھائی کتاب بعد میں آئی، مصطفیٰ پہلے آئے، جو بھی بارگاہ ربوبی سے آتا ہے اسے اترنے کے لیے منزل چاہیے۔ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی آ جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ قرآن کلام الہی ہے جس کی طہارت میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ جس قرآن کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، قلب مصطفیٰ اس کا بھی منزل بن سکتا ہے۔ قرآن پاک ہے، قلب مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا، میرے والد تو نے کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کی منزل آخری جملہ، اس کتاب کی منزل میرے والد تو نے قلب مصطفیٰ کو بنایا، محمد کے دل کو بنایا۔ پتہ چل گیا کہ جتنا قرآن پاک اتنا ہی قلب مصطفیٰ پاک۔ میرے اللہ تو اگر صرف کتاب نازل کرتا تو میں خاموش ہو جاتا۔ میرے اللہ تو نے کہا میں نے نور بھی نازل کیا، میں نے محمد بھی نازل کیا۔ تو جب قرآن نازل ہوا محمد کے دل پہ آیا، جب محمد نازل ہوا تو یہ کہا آیا، اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو اتارا، اللہ نے میرے نور کو اتارا۔ یہ آدم سے لے کر عبدالمطلب تک سفر کرتا رہا، عبدالمطلب کے صدر سے یہ آدھا عبداللہ کے صدر میں آیا، آدھا ابو طالب کے صدر میں آیا۔ سمجھ آ گئی بات کی، ایک قافلہ تو ابو طالب کو کفر دینے والے، فتویٰ دینے والے، سمجھ آ گئی بات کی کہ ابو طالب کا صدر کعبہ کا بھی اتنا پاک ہے جتنا نور محمد پاک ہے۔ صلب ابو طالب اور صلب عبداللہ میں آیا ہے نا، توجہ فرمائیے گا، جب نور محمد آئے ایک کا ظرف بنا صلب عبداللہ، ایک کا ظرف بنا صلب ابو طالب۔ تو سمجھ آ گئی بات کی نا کہ جتنا نور محمد پاک ہے اتنا ہی صلب عبداللہ پاک ہے، جتنا نور محمد پاک ہے اتنا ہی صلب عبداللہ پاک ہے، جتنا توجہ فرمائیے گا نور علی پاک ہے اتنا ہی صلب ابو طالب پاک ہے۔ سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو بات کی میں کیا کہہ گیا؟ توجہ فرمائیے گا اتنا ہی صلب ابو طالب پاک ہے۔ بس توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت نجات کی ضامن ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ہو
جمع تقابی، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، نجات کی ضامن ہے. عجیب جملے ہیں، غور فرمائی کا خدا کرے میرا حافظہ صاحب دے. عجیب جملے ہیں. کہا کہ مایوس گناہگار زمانے کو بتا دو. ایک منٹ ہی تو ہے بلکہ سیکنڈ ہے. مایوس گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد. توجہ، مایوس گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے، میں آخری اس کا پڑھ رہا ہوں، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد اور عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے. میں کہہ کے چلا جاؤں گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے. توجہ، اور عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے. تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد. تم شام و سحر جو لگائے گا دل کی مراد پائے گا. نعرہ حیدر علی. جو کہا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان محمد و محمد کی عظمت گواہ سید احباب نے سعادت کرام مومنین اس جلسے کا اہتمام فرمایا. ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول. ہم سب کی خطا و لغز و گناہوں کو معاف فرمائے. مہربان